گزارنا مشکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت یہ بن جائے کہ اللہ کی ذات کی بات کو مانیں گے، جن چیزوں کو کرنے کا اس نے حکم فرمایا اس کو کریں گے، جن کے کرنے سے جس کو نہ کرنے سے کا حکم فرمایا ہے اس سے بچیں گے، جیسے سچ کے بولنے کا حکم فرمایا ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور غیبت نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، غیبت نہ سننے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا، یہ دین ہے۔ اب اس بچے کیسے، کرنے کے کاموں کو کرے کیسے، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ ہر حکم کے پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہنمائی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور طریقے پر پڑھتے ہیں، تو جب نماز ہماری عبادت بنتی ہے، انسان بندگی اختیار کرتا ہے، عبادت بنتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر نماز جیسا اہم فریضہ ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ترتیب سے چھوڑ دیں گے تو یہ عمل بھی ہمارا عبادت نہیں بنے گا بلکہ مردود ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہر امر کو پورا کرنا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ اور ترتیب پر، اسی کا نام دین ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، انفرادی طور پر ہر مسلمان کو ایسی زندگی گزار کر جب دنیا سے جائے گا، مرنے کے بعد کی ساری منزلوں میں اللہ پاک اس کو کامیاب بنائے گی۔ لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کے دل کا جذبہ ہے، کیفیت ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہو، اللہ کی بڑائی کا یقین ہو، اللہ کی کبریائی کا یقین ہو، اللہ کی ہر صفت کامل ہے، ہر صفت کا یقین ہو۔ اس یقین کا دل کے اندر اتارنا ضروری ہے، کہ دل انسان کے جسم کے اندر باقی سب اعضاء پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو دل میں جذبہ بنتا ہے اسی کو چیز انسان اختیار کرتا ہے، وہی مجلس اختیار کرتا ہے، وہی بات سنتا ہے جس کو دل چاہتا ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی بیٹھ جائے، اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے کہ اللہ پاک کے حکم کو پورا کریں گے، وہ ذات عالی خوش ہو کر ہمیں کتنے دنیا کے اندر اطمینان کی شکل عطا فرمائیں گے، مرنے کے بعد کتنی کامیابیاں اللہ مرحمت فرمائیں گے۔ اگر اس کا یقین بیٹھ جائے تو عمل کرنا آسان ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس کا خوف دل کے اندر اتر جائے اللہ کی ذات عالی کا، اگر اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو ذات عالی ہم سے ناراض ہو کر دنیا میں کتنی پریشانی کی شکلیں لائیں گے، مرنے کے بعد جو قبر اور حشر اور ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں کتنا انسان کو نقصان اور عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی نافرمانی پر جو عذاب آنے والا ہے اس کے خوف، اللہ کی اطاعت اور بندگی پر جو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں ان کا یقین، اور یہ دو چیزیں انسان کے دل کے اندر جمع ہو جائیں اور باقی ساری چیزوں کا خوف، دنیا کی ہر چیز کا خوف دل سے نکل جائے، دنیا کی ہر چیز کی بڑائی دل سے نکل جائے، اللہ ہی کی بڑائی دل کے اندر چھا جائے، تو دوستوں اور بھائیوں دین پر چلنا آسان ہے۔ اس کے لیے بھائی دعوت کے ماحول میں رہنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، بیان کرنا، صفات کو بیان کرنا، اس سے انسان بڑھتا ہے، انسان کا یقین جو ہے بڑھتا ہے۔ ہر صفت اللہ کی کامل ہے، لیکن چند صفات ایسی ہیں ان کی حیثیت امہات الصفات کی ہے۔ مفتی ظاہر العظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 صفات امہات الصفات ہیں۔ ایک اللہ پاک کا دیکھنا، اللہ بصیر ہے، دیکھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حاجز نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی پہاڑ، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ براہ راست دیکھتے ہیں، اللہ براہ راست دیکھتے ہیں۔ کسی جنگل کے اندر جو ہو رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کسی صحرا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ انسان کے اندر کیا خیالات اترتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔
تو اللہ کا دیکھنا کامل صفت بصیر، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال کرنا بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک کا سننا، صفت سمیع، سننا اللہ پاک کا کامل ہے۔ اس وقت پوری روح زمین کے اندر جو آواز نکلتی ہے اللہ اس کو براہ راست سنتے ہیں۔ کسی جنگل کے اندر، جیسے امازون کا جنگل ہے برازیل کے اندر، اس میں ایک درخت کے 2 پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، اللہ اس کو بھی سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، اس کی آہٹ کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ اور تیسری طرح اللہ پاک کا سننا، اللہ پاک کا جاننا، اللہ علیم ہے، جاننے والے ہیں، باخبر ہے۔ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں، اللہ آنکھ کے اشارے سے بھی باخبر ہے، دل کے اندر اٹھنے والے جذبات سے بھی باخبر ہے۔ ضمن بات آ گئی، ہم اور آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، اللہ ہماری شکلوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے اعمال کو اور ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اتنا باریک بھی ہے اللہ کی ذات عالی کہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو دوستو، اگر اس انداز سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی صفات کا یقین اتر جائے تو میرے دوستو، اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے، ہر عمل کو دیکھتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو انسان سے معاصی اور گناہ کی طرف بڑھنا بہت مشکل ہو جائے، لیکن اس یقین کے ذوق کی وجہ سے انسان ایک بچے کے سامنے تو اللہ کی نافرمانی سے، جو بچہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کے سامنے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن وہ علیم و خبیر ذات جو ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، اس سے بے خبر ہے، اس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور یہ یقین پیدا ہوگا دعوت کے ذریعے سے، دعوت کے ماحول میں آ کر، جیسے ماشاءاللہ کل اثر سے بات چلی ہے، ایک ماحول ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا، اللہ کی صفات کا، اعمال پر کیا ملتا ہے، اچھے اعمال پر، غلط اعمال کی کیا سزا ہے، اور پھر معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی، آپ کا اخلاق کیسا، اور آپ کی زندگی کیسی، اس کا ایک تذکرہ چلتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب انسان جگہ جگہ مسجدوں کے ماحول میں ٹھہر کر ایسے ماحول میں اپنا وقت گزارتا ہے تو اللہ ایمانی جذبے کے اندر قوت عطا فرماتے ہیں، اور پھر تعلیم کے حلقوں میں جب بیٹھتا ہے تو ایمان کے اندر قوت آتی ہے، ایمان میں تقویت ملتی ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے تعلق بڑھتا ہے، اللہ کا استحضار ہوتا ہے۔ جیسے استحضار کس کو ہوتے ہیں، ایک استاد صاحب نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ پرندے لے جاؤ اور ان کو ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ سارے بچے ذبح کر کے لے آئے، ایک بچہ ذبح نہیں کر کے آیا، ویسے لے کے آ گیا۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آئی جہاں اللہ دیکھ نہ رہا۔ استحضار، ہر عمل کے اندر اللہ کا استحضار۔ ایک تو دوست اور بھائیوں، ایسا یقین جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ماننا آسان، دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس مبارک دین پر عمل کرے اور اس عمل پر اوروں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرے۔ چونکہ دین ہمارے پاس امانت بھی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی واقعات کی زندگیوں کے واقعات میں ملتے ہیں، ناصح امین، ناصح امین، ناصح امین۔ اللہ نے ہمیں ناصح بنا کر بھیجا ہے، خیر خواہی کرنے والا بنایا ہے، اور دین ہے ہی نصیحت۔
الدین و نصیحہ خیر خواہی کا نام ہے، اور امانت ہے، اوروں کی امانت ہے ہمارے پاس۔ نبی یہ فرماتے تھے اس دین کی امانت کو اوروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ دین ہمارے پاس نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ امانت اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، اور ایک امانت ہمارے پاس غیر مسلموں کی ہمارے پاس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے ختم فرما دی، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانوں کو کامیاب اللہ کے ہاتھ سے کرائے گا۔ تو امت کے اندر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، چاہے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی زبان والا ہو، کسی رنگ نسل والا ہو، ہر انسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کو جو کامیابی ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے ملے گی۔ تو یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ تو غیر مسلموں تک بھی دین کی نعمت کو پہنچانا ان کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہماری یہ جو دعوت کی محنت ہے فی الحال مسلمانوں میں ہے، کیونکہ جن نباز نے اس کی امت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر تشخیص کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ غیر مسلم اسلام کی پروپیگیشن میں، اس کے پھیلنے میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ مسلمان کی عملی زندگی اس میں رکاوٹ ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی سراپا اللہ کے احکامات والی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ اعمال سے مزین ہو، طریقوں سے مزین ہو، تو اس کی زندگی کے اندر اتنی کشش ہے کہ غیر مسلم اس کی طرف کشش کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اس کی نماز میں اتنی کشش ہے، اس کے اخلاق میں اتنی کشش ہے، اس کے لباس میں اتنی کشش ہے، ہر غیر مسلم اتنی کشش ہے، لیکن مسلمان اپنی زندگی کو بھول گیا۔ تو مسلمانوں کے اندر پھر کر مسلمانوں کے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا خوب ایک ماحول بنا ہوا تھا، فضا بنی ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آخرت کے نقصان سے بچاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی بہت لمبی ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے، 60-70 برس ہے۔ اس امت کے اور بھی فضائل پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ جس امت کے فضائل پہلی امتوں کے لوگ سنتے تھے، بعض انبیاء نے بھی اس امت کے اندر یہ امت ہمیں مل جائے اللہ سے درخواست کی، لیکن دوستو اور بھائیو ہم اور آپ سارے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ ہم دمشق پہنچے، جامع مسجد کے اندر ہمارے ساتھ پرانے ساتھی تھے جو پہلے سفر کر چکے تھے بڑے حضرات کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کونا ہے اس مسجد کا جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عصر کی نماز کے لیے امام مہدی نماز کی طرف بڑھیں گے، پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، امامت پیش کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز تو آپ ہی پڑھائیں، مجھے تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ مسلمان دجال کے ڈر سے اس مسجد کے اندر محصور ہو چکے ہوں گے، بند ہو چکے ہوں گے اور کواڑ بند کیے ہوں گے۔ نماز کے بعد پھر دروازہ کھولا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر ختم فرما دیں گے۔ تو امتی کی اتنی فضیلت، نبیوں نے تمنا کی کہ امت ہمیں مل جائے،
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت کے اندر ہمیں پیدا کر دیا جائے۔ نبیوں نے خواہش کی صرف عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ بھی کشفیت کی بات کریں گے۔ ایک عورت نے جب فضیلت سنی کہ امت اتنی بڑی فضیلت والی ہے، اس نے پوچھا اس امت کی اوسط عمر کیا ہے، عمریں کتنی ہوگی؟ یہی بتایا کہ 60-70 برس۔ وہ زمانے میں عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ تو اس عورت نے ایک جواب دیا دوستو، جو ہمارے لیے ایک سبق ہے، رہنمائی ہے۔ اس نے کہا اگر اس امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے، اتنی عمر تو میں ایک ہی سجدے میں گزار دوں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں کتنی عبادت گزار تھی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ دین ہمارے پاس نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا خوب چرچا تھا۔ ہر وہ مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے اندر شریک ہو جاتا تھا۔ اس محنت کے بارے میں یہ عرض کروں، یہ محنت دین کا کام کرنا، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، یہ تبلیغی جماعت والوں نے ذمہ داری نہیں لگائی یا کسی بزرگ نے ذمہ داری نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو دین پر کون چلنے کے لیے تیار کرے گا؟ امت مسلمہ کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ ہر امتی کے اندر، ہر مسلمان کے اندر اس مبارک محنت کرنے کی استعداد موجود ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر اپنے مال اور جان کو خرچ کر کے لوگوں کی آخرت بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آپ کے زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا، دوسروں کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی تھی، دوسروں کی فکر میں لگ جاتا تھا، حتیٰ کہ جان کی دشمن ان کے بارے میں یہی سوچتے تھے ہماری جان چاہتی چلی جائے، لیکن ہمارا یہ جو ساتھی ہے، جو بستی کا رہنے والا ہے، یہ آخرت میں اللہ کے سامنے ایسا پیش ہو کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، قیامت کے دن کے سوالات اور ذلت اور رسوائی سے بچ جائے، اس کی فکر لگ جاتی تھی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی جو محنت کا موضوع ہوتا تھا وہ دنیا نہیں ہوتی تھی، آخرت ہوتی تھی، کیونکہ آخرت کے احوال انبیاء علیہ السلام پر کھلے ہوتے تھے۔ جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک نماز جو سستی کرنے والا انسان ہے، اگر ہمارے اندر یقین ہو اس حدیث مبارکہ کا، تو یہ دل کو ہلا دینے والا ہے، ہلا دینے والی بات ہے۔ فضائل نماز کے اندر کیا آتا ہے؟ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ پھر 15 میں سے ایک یہ ہے کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پیے تو بجتی ہے۔ اگر ہمیں اس کا استحضار ہو، ہمارے پڑوس میں رہنے والا جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مرتے وقت کیا حال ہوگا؟ نماز چھوڑنے پر تو الگ وعید ہے، الگ وعید ہے۔ تو ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کلمہ پڑھتا تھا وہ اوروں کی آخرت بنانے میں لگ جاتا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کی بھی فکر یہی تھی، رات بھی فکر تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے قصص جو قرآن پاک کے اندر آتے ہیں، ان کا خلاصہ بھی یہی ہوتا تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا تذکرہ رات مغرب کی نماز کے بعد بھی ہوا ہے، دل کو بھی سمجھاتے تھے، رات کو بھی سمجھاتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، رد کرتے جاتے تھے، مجمع میں بھی سمجھاتے تھے، انفرادی طور میں بھی سمجھاتے تھے۔ کتنے برس لگے؟ 9.5 برس سمجھانے کی۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حال تھا۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا
غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کی لاشیں دیکھ کر روئے. ان میں آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھا، انہوں بھی تھے. آپ نے ان کی لاش کو دیکھا، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، جسم کے پورا پورا کاٹ دیا گیا. ان کی بہن نے انگلیوں کے کوروں سے ان کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. کس بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا. وحشی شہید کرنے والا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. لیکن دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دنیا نہیں ہوتی تھی، آخرت ہر انسان کی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام بھیجتے ہیں، اے وحشی تو مسلمان ہو جا. اس نے آگے سے عذر کیا، انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا. اس جواب میں اس نے عذر پیش کیا. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے، اللہ بخش دے گے. تو اس نے کہا اگر اللہ نے نہ بخشا تو نہیں آیا. پھر آپ نے تیسرا ارشاد بھیجا، اگلا ارشاد بھیجا، اے وحشی اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو. اس بات پر میں سن کر آیا اور اپنی صرف آنکھیں نہیں لی تھی، باقی سارا جسم اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، ہتھیار کا اثر نہ ہو سکے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ وحشی آ رہا ہے. غصے سے اٹھے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کے چچا کو قتل کرنے والا ہے، اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحشی تو خاموش ہے، بیٹھ جا. چادر بچھائی گئی، اس کو بٹھایا گیا. اسلام کی دعوت تھی، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا. اندازہ کریں دوستو، قریبی رشتہ دار چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے جی، یہی قریب کے رشتہ دار ہیں جی. ان سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے؟ اتنا شفیق اور مشفق ہوا چچا، جس کا اس بے دردی سے شہید کیا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جذبات ہوئے شہادت کے وقت میں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا جذبات تھے. اس کا آخرت کا نقصان نہ ہو، یہ جہنم میں نہ جائے. اگر یہ اسلام کے اندر نہیں آتا تو مرنے کے بعد قبر بھی اس کا عذاب ہے اور حشر میں بھی ذلت ہوگی. پل صراط کی بجائے جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اس کو اسلام قبول کیا. وہ سنا ہے علماء کرام سے، چند موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اے وحشی جب تم سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، سامنے نہ بیٹھا کرو. میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ سوچیں، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہر صحابی کی ہے، ہر صحابی کی ذمہ داری اور ہر مسلمان کی ذمہ داری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب مرتد ہو کر شام چلے گئے. امیر المومنین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پیغام بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، واپس لوٹ آؤ، موقع ہے موت سے پہلے. تو اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، میں دوبارہ اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوں. ایک، حضرت عمر رضی اللہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرے، اور دوسرا خلافت میرے حوالے کرے. قاصد نے کہا بیٹی کا تو میں بھی ذمہ لیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیں گے، لیکن خلافت اجتماعی مسئلہ ہے. واپس آیا قاصد، عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا. عمر رضی اللہ عنہ سن کر فرمانے لگے، اے میرے بھائی تو دوسری شرط بھی قبول کر لیتے، خلافت بھی قبول کر لیتے. میرے دوست اور بھائیوں، سب کچھ لٹا کر ایک مسلمان کی، ایک انسان کی آخرت بنانے کی فکر تھی. آج ہم کہاں پڑے؟
हमारे पड़ोस में क्या हाल हो रहा है, कितने देरबाजी, कितने दीन पर नहीं चल रहे हैं, आज हमें इसकी फिक्र ही नहीं है। तो दोस्तों भाइयों, जब हम और आप अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान के माहौल में, मस्जिदों के माहौल में नबियों के वाक़या सुनेंगे, अल्लाह की अजमत और बड़ाई के वाक़या सुनेंगे और अल्लाह की बनाई हुई चीज को इस निगाह से देखेंगे, इसके बनाने वाला कौन? एक अल्लाह है। सूरज को अल्लाह निकालने वाला है, आसमानों को बगैर नीचे सहारे के ऊपर अटकावे के मुअल्लिफ फिजाओं में करने वाला कौन? एक अल्लाह है। दिन को कौन निकालता है, रात को कौन डालता है, ऐसी फिजाओं के अंदर जब फिर कर अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बयान करेंगे और आखिरत के अंदर जो इंसान का दीन पर न चलने में नुकसान होने वाला है, कब्र में, हशर में, जहन्नम में कितना इंसान को जलना पड़ेगा। कहते जिस्म बनेगा, अजाब होगा, जल जाएगा और फिर बन जाएगा, अजाब होता ही रहेगा। मेरे दोस्तों, ये वाकयात बयान करने के लिए नहीं है, हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसी काम के लिए अल्लाह पाक ने हमें और आपको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया है। हर मुसलमान इस उम्मत के अंदर जो पैदा हुआ है, इस मेहनत के लिए पैदा किया है। मेहनत अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई है, हुजूर वाला काम हमारा काम बनाया है। बहसियत उम्मत में सारी उम्मत मुसलमान इसकी जिम्मेदार है इस मेहनत को करने की, और बहसी फर्द उम्मत मुसलमान होने के हिसाब से भी हमारी जिम्मेदारी है। इस मेहनत को सीखना हमारी जिम्मेदारी है। हर मुसलमान को करने वाला बनाना इसकी जिम्मेदारी है। हर मुसलमान को दूसरे तरफ पूरी दुनिया के अंदर इस मेहनत को लेकर जाने वाला बने, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी तो हम इब्तिदा में ही फंसे हुए हैं, हमारे लिए मुकामी गश्ती करना मुश्किल हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम तो हर रोज गश्त करें, रोज जाए लोगों के पास, हमें हफ्ते बाद एक दिन जाने की भी तौफीक नहीं मिलती। छोटे छोटे आजार की वजह से दुकान का 2 रुपए का नफा है, चंद कौड़ियों का नफा है, छोटे से तकाजे की खातिर एक बड़े अमल को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे। दोस्तों, इस माहौल के अंदर ये बात समझ में आएगी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको पैगाम भेजते हैं कि ए मेरे भाई, तू खिलाफत भी ले लो, निकाह भी बेटी का दे दूंगा। जब कासिद वापस पहुंचा तो मेरे दोस्तों वो दुनिया से जा चुका है। इस पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत रोए। तो हमें रोना ही नहीं आता। क्यों रोना नहीं आता? उसकी वजह है, आज हमारे ऊपर दुनिया का गलबा है, आखिरत हमारे सामने खुली नहीं है। हालांकि हम मुसाफिर आखिरत के हैं, कब्र के करीब हो रहे हैं, हशर के करीब हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों भाइयों, ज़ोफ़ यकीन की वजह से आज हमारा मौत से पहले की जितनी हमारी हवाइज हैं, जरूरतें हैं, उनके तकफ़ल में लगे हुए हैं, उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों भाइयों, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे, हम इस जिम्मेदारी को समझे। जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारियां समझी, सारी जिम्मेदारियां समझी। एक अफसर के मुलाजिम, एक दफ्तर के मुलाजिम होकर मुलाजमत की जिम्मेदारी समझी, एक दुकान के दुकानदार बनकर हमने जिम्मेदारी समझी, बीवी का शौहर बनकर जिम्मेदारी समझी, औलाद का वालिद बनकर जिम्मेदारी समझी, पड़ोसियों का पड़ोसी बनकर जिम्मेदारी समझी। लेकिन दोस्तों भाइयों, नई जिम्मेदारी समझी तो उसी चीज की जिम्मेदारी समझी जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज फरमाई थी, जिम्मेदारी लगाई थी, वो इस मुबारक मेहनत हुआ। और इसके बारे में हम सारे मसूल हैं। जैसे और चीजों के बारे में पूछा जाएगा, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आता है ना, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाएगा, ऐसे इस उम्मत से भी पूछा जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने के सदके से तुम्हारी पर जिम्मेदारी लगाई थी, उसका क्या हक अदा किया, वो ज़ात अली के सामने क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों भाइयों, मौत से पहले मौका है, हम अपने आप को संभलें, अपने साथियों को संभालें,
اس محنت کے سیکھنے والا بنائیں، اس محنت کو لے کر دور دراز کے علاقوں میں جانے کی ترتیب بنائیں، حتیٰ کہ پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے۔ تیار ہے سارے اس کے لیے؟ سب تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھو بھائی، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر آتا ہے نا، ایمان والے اور ایمان والے جن کے پاس ایمان نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت اور نور ہدایت برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسے دوست اور بھائیوں، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کام کے جاننے والے ہیں، اس ذمہ داری کو سمجھنے والے ہیں۔ دوستوں بھائیوں، ہر آدمی سے اس کا سوال آخرت میں کیا جائے گا، اور سوالوں کو چھوڑے ایک سوال تو ہم سے کیا جائے گا جب قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، کسی شخص کے پاؤں اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے، کوئی جگہ اپنی جگہ شخص ہل نہیں سکے گا جب تک اس سے 4 سوال کرنا لیا جائے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمیشہ بیان کرتے ہیں، ہے نا جی۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا اور خرچ کیسے کیا، کن کن طریقوں سے کمایا، کن کن طریقوں سے اس کا مصرف تھا، راستوں پر اس کا مصرف تھا۔ اور اگلا سوال کیا ہے؟ اپنے علم پر کیا عمل کر کے آئے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام والسلام کی حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، اگر آپ کے پاس ایک آیت آتی ہے تو اس کی بلاغت کرو۔ بلاغت سے مراد ہے کہ اس آیت پر اس کو عمل، دوسرے کو عمل کرنے والا بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ سنا کر فارغ ہو جاؤ، وما علینا الا البلاغ، جو رواج میں چلتی ہے بات، الا ماشاءاللہ۔ اس کو عمل، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اس کو تیار کرو۔ کیوں بھائی؟ اس کا علم تو ہے نا ہمارے پاس کہ فلاں ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں ہمارا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں میرا دفتر کا ساتھی کا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس کا علم تو ہمارے پاس ہے نا جی۔ اگر اس ذات تعالی نے ہم سے سوال کر دیا تو کیا جواب دے گا؟ کیا ہم حشر کو بائی پاس کر کے جا سکتے ہیں؟ اس ذات کو ڈاؤج دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے حال سے واقف نہیں، ہمارے دل کے بھیدوں کو جانتی نہیں، ہمارے عمل سے واقف نہیں؟ اس سے کوئی عمل چھپا ہوا ہے؟ نہ اس دل کو چھپا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے سامنے اس کا اعمالنامہ پیچھے پیش کیا جائے گا اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ تیرا اعمالنامہ ہے؟ انکار کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا تیرے سامنے گواہ پیش کر دیے جائیں، تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھے گا، میرا جاننے والا دنیا میں، میرے جاننے والے جو تھے ان میں کون ہے سب جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آئے گا، تو پھر وہ یہ کہے گا ہاں میرے گواہ پیش کر دیجئے۔ میرے دوست اور بھائیو، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے، وہ پتھر سے اونٹ بھی نکال سکتی ہے، آپ کو گلزار بنا سکتی ہے۔ اللہ تو اللہ پاک زبان کے اندر سے قوت گویائی ختم فرما دے گی اور انسان کے باقی اعضاء کو حکم اللہ فرمائیں گے کہ بولو کہاں کہاں استعمال کیا تمہیں۔ اللہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے ہی ہر عمل کے بارے میں گواہی دے گی۔ آنکھ الگ کہے گی فلاں جگہ غیر محرم کو دیکھا تھا، کان الگ بولے گی فلاں غیبت سنی تھی، زبان بولے گی نہیں، بند ہوگی، دماغ الگ سوچے گا۔ دوستوں اور بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ سوچیں ہم تھوڑا سا۔ اور ہر عمل کی قیمت ہے، اور ہر عمل کی جزا بھی ہے، اور ہر عمل کی سزا بھی ہے۔
جیسی مثال کے طور پر سورہ واقعہ سورہ حجرات کے اندر بھی آتا ہے، بعض گناہ بدگمانیاں جو ہے نا، بدگمانیاں بعض گناہ ہوتی ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی کو میں دیکھ کر یا کوئی دیکھ کر یہ کہے یہ ایسے گرا پڑا آدمی ہے، اپنے دل کے اندر اس کی حقارت آ گئی، اللہ اکبر، حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ جو ہی اس نے اس کو حقیر سمجھنا شروع کیا فوراً اللہ کی نگاہ میں گر گیا۔ اور آگے شرح میں لکھا ہے اگر جس کو اس نے حقیر سمجھا وہ تو حقیر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کی حقارت تو ذمہ آ گئی، کتنا بڑا نقصان ہوا اور اللہ کی نگاہ میں گر گیا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ یہ اجتماع ہے ہی اس لیے کہ ہم جمع ہوں، اللہ کے اس پیغام کو، اس نعمت کو، اسلام کو اپنے مسلمان بھائیوں کو بستی بستی گھر گھر جا کر ان کو اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار کریں، مردوں کے ذریعے سے مستورات کو بھی تیار کریں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس سطح پر دین کو چھوڑ کر گئے تھے، ہم اتنی محنت کریں کہ سارے کا سارا معاشرہ، ساری مسلمان دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے زمانے کی معاشرت کو اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے حضور کے زمانے میں ایک عورت یمن سے چلتی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اکیلی ہے، اس کے پاس کوئی مرد نہیں، ساتھ مرد نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، اے عمر، اے ہماری بہن، تم نے راستے ملنے والے لوگ کیسا پایا؟ جب دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ہر رکن پر عمل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت معاشرت ان کے اندر تھی، تو اس عورت نے یہ کہا، اے امیر المومنین، میں جس بستی میں پہنچی ایسا لگا کہ جیسے سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، سب میری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے، اور مجھے اپنی عصمت کی پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنے مال کی پرواہ نہیں تھی، خطرہ نہیں تھا کوئی چوری کر لے گا، سب کی طرف سے محفوظ ہو کر میں چلی ہوں۔ میرے دوستو، آج بڑی آبادیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بڑی آبادیوں کے اندر دنوں میں کیا ہو رہا ہے، راتوں کے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں غلط چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوستوں ہم بے خبر بھی نہیں ہیں، ہر روز سنتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کو اس محنت کے کرنے والا بنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے ماحول سے کچھ وقت کے لیے فارغ ہو۔ ہر چیز ماحول میں سیکھی جاتی ہے، ماحول میں سیکھی جاتی ہے۔ انجینئرنگ سیکھنی ہو تو انجینئرنگ کالج میں جانا پڑتا ہے، ورکشاپ کا میکینک بننا ہو کسی ورکشاپ کے پاس جا کر کسی میکینک کی اس شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بہت بڑا ایڈوکیٹ بننا ہو تو لا کالج، لا یونیورسٹی میں جانا پڑے گا۔ بہت بڑا سرجن بننا ہو آپریشن تھیٹر میں جانا پڑے گا۔ بہت بڑا بزنس مین بننا ہو کسی مارکیٹ میں جا کر کسی کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بننا ہو تو کسی نہ کسی صنعت کار کی اس کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام والے بن جائیں اور اس کام کو ہم اپنا کام بنانے والے بن جائیں، تو ہمیں اور آپ کو اپنا ماحول بدلنا پڑے گا۔ کبھی انجینئرنگ کے ماحول سے ڈاکٹر سرجن بن کر نہیں نکلے، کبھی لا کالج کے اندر سے انجینئر بن کر نہیں نکلے، کبھی بزنس کے ماحول سے بہت بڑے صنعت کار بن کر نہیں نکلے، کبھی صنعت کاری کے ماحول سے بہت بڑے فارماسسٹ نہیں بنے، بہت بڑی کاشتکاری کرنے والے نہیں بنے۔ ماحول اپنانا پڑتا ہے۔ تو انسان بنے گا مسجد کے ماحول سے، ایمان بنے گا مسجد کے ماحول سے، اعمال شوق پیدا ہوگا مسجد کے ماحول سے۔ مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، معصوم اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس کے اندر خطائیں ہوتی نہیں، اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے، طاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ معصوم مخلوق کے اندر رہ کر دوستوں بھائیو، اللہ کا پاک ہمارے اندر بھی طاعت کا جذبہ پیدا کر دے گی۔ اور جب اس ماحول کے اندر بیٹھ کر دعوت کے حلقے لگائیں گے،
بات سنیں گے، کبھی دعوت دیں گے اور کبھی مغیبات کا تذکرہ کریں گے، کبھی تعلیم